جب ہم آئزیک نیوٹن کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کائنات کے قوانین اور روشنی کے راز آتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک گہرا تاریک راز بھی تھا؟ ایک ایسا راز جو انہیں تاریخ کے سب سے خطرناک ذہنوں میں سے ایک بنا سکتا تھا؟ آئیے اس کہانی کی تہہ تک چلتے ہیں۔ سوچیں ذرا، آئزیک نیوٹن، وہ شخص جو منطق اور عقل کی پہچان ہے، لیکن ان کا خفیہ جنون کیا تھا؟ ایک ایسا ممنوعہ کام کہ اگر وہ سامنے آ جاتا تو ان کی پوری سائنسی میراث، سب کچھ تباہ ہو سکتا تھا۔ آئیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ان کے راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس شخص کو سمجھنا ہوگا جسے پوری دنیا جانتی تھی، اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے کائنات کے قانونوں سے۔ کہتے ہیں کہ ایک گرتے ہوئے سیب نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ نیوٹن نے ایک لمحے میں یہ بھانپ لیا کہ ارے، جو قوت اس سیب کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے، وہی پراسرار قوت تو چاند اور دوسرے سیاروں کو بھی ان کے مدار میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا، یعنی کائناتی کشش ثقل۔ پھر نیوٹن نے کتاب شائع کی، پرنسپیا میتھمیٹیکا، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، یوں سمجھیں کہ یہ کائنات کے اصولوں کی کتاب تھی۔ اس نے پہلی بار بتایا کہ سیارے کیسے گھومتے ہیں، گریوٹی کیسے کام کرتی ہے، اور کسی بھی چیز کی حرکت کی پیش گوئی کیسے کی جا سکتی ہے۔ سائنس پہلی بار اتنی طاقتور ہوئی تھی۔ پورے یورپ کے سائنسداں تو حیران رہ گئے، یونیورسٹیوں میں بس اسی پر بحث ہو رہی تھی۔ پھر رائل سوسائٹی نے انہیں اپنا صدر بنایا، اور 1705 میں ملکہ این نے انہیں سر کا خطاب دے دیا، اور وہ بن گئے سر آئزیک نیوٹن، انگلینڈ کے سب سے طاقتور اور مشہور سائنسداں۔ تو کائنات کو سمجھنے کے بعد نیوٹن نے اپنی توجہ ایک اور روزمرہ کے معجزے پر مرکوز کی، روشنی۔ اور جانتے ہیں کیا؟ انہوں نے اس کا راز بھی فاش کر دیا۔ اس زمانے میں سب یہی مانتے تھے کہ سفید روشنی خالص ہوتی ہے، ایک بنیادی چیز، لیکن نیوٹن کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے ایک کمال کا تجربہ کیا۔ ایک بالکل اندھیرے کمرے میں سورج کی روشنی کی ایک پتلی سی لکیر کو شیشے کے ایک پرزم سے گزارا، اور پھر جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو، دیوار پر رنگوں کا ایک پورا اسپیکٹرم بکھر گیا، سرخ، نارنجی، پیلا، سبز، نیلا، انڈیگو اور بنفشی۔ نیوٹن نے ثابت کر دیا کہ سفید روشنی خالص نہیں، بلکہ ان تمام رنگوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ آپٹکس کی دنیا میں ایک انقلاب تھا۔ اسی دریافت نے دنیا کی پہلی عملی ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ کو جنم دیا، جس نے فلکیات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آج کی جو بڑی بڑی خلائی دوربینیں اور کیمرے ہیں وہ سب اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ لیکن نیوٹن کی ذہانت کے ساتھ ایک کمزوری بھی تھی۔ وہ تنقید بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور تنقید آئی ان کے سب سے بڑے حریف رابرٹ ہک کی طرف سے۔ ہک نے کہا کہ بھائی، تجربات تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں، میں تو یہ سب بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ نیوٹن کے لیے یہ ایک ذاتی حملہ تھا۔ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر پائے۔ تقریباً 4 سال تک بحث ہوتی رہی، اور آخرکار نیوٹن نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ وہ اب کچھ بھی شائع نہیں کریں گے، بس اسی طرح وہ سائنسی دنیا سے جیسے غائب ہی ہو گئے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ خفیہ طور پر کر کیا رہے تھے؟ عوام کی نظروں سے دور انہوں نے خود کو ایک ایسی دنیا کے لیے وقف کر دیا جو سائنس سے کہیں زیادہ پرانی اور پراسرار تھی۔ یہ تھی نیوٹن کی خفیہ زندگی۔ انہوں نے خود کو اپنی لیبارٹری میں بند کر لیا، لیکن وہ گریوٹی یا روشنی پر کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ کیمیا گری یعنی الکیمی کی قدیم اور ممنوع دنیا میں ڈوب چکے تھے۔ ان کے لیے الکیمی کائنات کے گہرے روحانی رازوں کو کھولنے کی چابی تھی۔ ان کا مقصد صرف سونا بنانا نہیں تھا، بلکہ فلسفر سٹون کو تلاش کرنا تھا، ایک ایسا مادہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لا پانی زندگی دے سکتا ہے اور مادہ کے بنیادی رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے 2 نیوٹن تھے، ایک عوامی سائنسدان جو کائنات کے قوانین، منطق اور روشنی کی بات کرتا تھا، اور دوسرا خفیہ کیمیا گر جو چھپی ہوئی قوتوں، پراسرار علم اور فلسفر سٹون کی تلاش میں تھا۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں، جس خفیہ علم کے لیے انہوں نے اتنے سال لگا دیے، وہ وقت کے ساتھ دھندلا گیا، جبکہ جس عوامی سائنس سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اسی نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج تک قائم ہے۔ 1727 میں نیوٹن اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے بنائے ہوئے قانون آج بھی کائنات کو چلا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو فطرت کے قوانین لکھ کر خود فطرت کا حصہ بن گئے۔ آج بھی ہم ہر جگہ نیوٹن کے قوانین کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جدید پلوں کی تعمیر سے لے کر بڑی بڑی مشینوں کو چلانے تک، گاڑیوں کی رفتار ناپنے سے لے کر خلا میں راکٹ بھیجنے تک، اور مدار میں گھومنے والے ہر سیٹلائٹ کے پیچھے نیوٹن کے قوانین ہی کام کر رہے ہیں۔
न्यूटन ने खुद एक बहुत बड़ी बात कही थी, अगर मैंने दूसरों से ज्यादा दूर तक देखा है तो इसकी वजह यह है कि मैं देवों के कंधों पर खड़ा था। इन देवों में से एक गैलीलियो थे। गैलीलियो ने हमें कायनात को देखना सिखाया था, जबकि न्यूटन ने हमें उसे समझना सिखाया। एक ने माशरे से सवाल किए तो दूसरे ने खुद से, और इस तरह इन दोनों ने मिलकर हमारी दुनिया को बदल दिया। लेकिन साइंस की कहानी यहां खत्म नहीं होती। कायनात न्यूटन के बनाए हुए साफ सुथरे नक्शे से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। जब बात बहुत तेज रफ्तार और शदीद कशिश शकल की आई तो उनके कवानीन जवाब देने लगे। साइंस की किताब में अब एक नए बाब की जरूरत थी। साइंस एक ऐसी कहानी है जिसमें हर बड़ा ज़हीन शख्स अगला बाब लिखता है, और न्यूटन के बाद आइंस्टाइन आने वाला था।